الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سلسلہ وار قرآن پاک کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن صراط الجنان سے باقاعدہ پروگرام جاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اسے سینے میں بسانے کی، اپنی زندگی کو اس کے ذریعے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 253 سورہ بقرہ ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ لاسٹ پروگرام تک تیسرا پارہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ قرآن کی ایک واحد صورت ہے کہ جو 2 پارے مکمل اور تیسرے پارے کا بھی ایک بڑا حصہ اس پہ مشتمل ہے، اور سب سے بڑی سورہ مبارکہ یہی ہے جو 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ آیت الکرسی جو کہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا، یہ بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 سے آج کے سبق، آج کے درس کو ہم شروع کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے میری راہ میں خرچ کرو، اور وہ خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے۔ اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا، اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہو جائیں گی۔ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اور کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی، اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ صرف اذن الہی سے، اجازت الہی سے اللہ پاک کے مقبول بندے شفاعت فرمائیں گے، جیسا کہ آیت الکرسی میں آگے آ رہا ہے۔ مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہے جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور دوستیوں میں سے بھی نیک لوگوں کی دوستیاں کام آئیں گی، جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو پرہیزگار دوست جو ہوں گے، اللہ والے دوست جو ہوں گے، یا اللہ کے لیے جو دوستیاں ہوں گی، وہ قیامت کے دن بھی کام آئیں گی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا۔ کافروں کا ایمان کی جگہ کفر، اور اطاعت کی جگہ نافرمانی، اور شکر کی جگہ ناشکری کو اختیار کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور چونکہ یہاں ظلم کا سب سے بدتر درجہ بیان کیا گیا، اس لیے کہا گیا کہ کافر ہی ظالم ہیں۔ آگے اللہ پاک آیت الکرسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ:
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی توحید کا بیان ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، عالم کو ایجاد کرنے والا، اس کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نیند نہیں آتی اور نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں اور آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو جب آسمان و زمین کے ہر چیز اللہ کی ملک ہے، وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب چیزیں بھی معبود بن سکیں، کہ ان کی عبادت کی جائے، وہ اس قابل ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ان کے بنانے والے کی عبادت کی جائے گی، ان چیزوں کی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بت شفاعت کریں گے، تو وہ بھی جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ اللہ کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اجازت والے حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں، ملائکہ ہیں، مومنین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے پہلے ہو یا لوگوں کے بعد ہو، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے، اور اس کے دینے سے کسی کو علم حاصل ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء اور رسول علیہم السلام کو چھپی ہوئی باتوں پر بھی مطلع فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور ان ساری باتوں پر مشتمل یہ آیت کرسی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں الہیات کے اعلیٰ ترین مسائل کا بیان ہے۔ جتنا اس آیت میں غور کرتے ہیں، جتنا اس آیت کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عظمت اور اس کی شان کے بارے میں عقائد اتنے ہی واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ آیت نہیں ہے، گویا ایک سمندر ہے معرفت الہی کا، اس میں جتنا زبردست علم والا آدمی غوطہ لگائے گا، وہ اتنے ہی معرفت کے موتی نکال کر لائے گا۔ آیت الکرسی کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں احادیث میں کئی فضیلتیں بیان ہوئیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اسی طرح جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ آیت الکرسی کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، اور آیت الکرسی کو ہمیں ہر نماز کے بعد ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور یہ آیت ایسی کمال کی آیت ہے، جب کبھی آپ گھبراہٹ محسوس کریں، پریشانی محسوس کریں، ڈپریشن محسوس کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آپ کو کبھی ڈر لگ رہا ہو، خوف آ رہا ہو، آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں، پریشانی میں دیکھیں، ایون چوری ڈکیتی کے خوف میں مبتلا شخص پر، یا خود اگر اس طرح کا کوئی ڈر ہو تو اپنے اوپر پڑھ کر اس کو دم کریں۔ رات کو اپنے گھر کے 4 کونوں پر آیت الکرسی دم کر کے سونے سے انشاءاللہ آپ کے گھر کی بھی حفاظت رہے گی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں
اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا پکڑ لیا ہے، اور یہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں۔ نہ یہ رسی جو اس نے پکڑی ہے یہ کھل کر خراب ہو جائے گی، یہ رسی مضبوط ہے جب تک کہ بندہ خود اسے نہ چھوڑ دے۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اب عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ کسی کافر کو جبرن مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان کو جبرن مسلمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی توہین اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے جسے بند کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اس آیت میں کفر کا لغوی معنی مراد لیا گیا ہے، یعنی انکار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کافر پہلے اپنے کفر سے توبہ کرے اور اس سے بیزار ہو، اس کے بعد ایمان لانا صحیح کہلائے گا۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وہ بھی صرف کلمہ پڑھ لینے یا مسلمانوں والے کام کر لینے سے مسلمان نہ ہوگا، جب تک اپنے سابقہ ارتداد جو اس نے اسلام کے خلاف کام کیا تھا اس سے توبہ نہ کر لے۔ اسی طرح اس آیت میں طاغوت سے بچنے کا جو فرمایا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پر مضبوطی سے وہی قائم رہ سکتا ہے جو بے دینوں کی صحبت، ان کی الفت، ان کی کتابیں دیکھنے، ان کے وعظ سننے سے دور ہو، اور جو اپنے ایمان کی رسی پر خود ہی چھریاں چلائے گا اور خود ہی بد مذہبوں کی طرف بھاگے گا، ایمان کے ڈاکوؤں کی باتیں سنے گا، تو گویا اس نے اپنی ایمان کی رسی کو خود ہی کاٹنا شروع کر دیا ہے، اور پھر ایسی رسی کا کٹنے سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کہ انہیں کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں انبیاء اکرام اور صالحین کے نیک لوگوں کے طریقے کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کا دوست شیطان ہے جو انہیں فطرت صحیحہ کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حق کا راستہ ایک ہے اور باطل کے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے یہاں نور کو واحد، اس آیت میں نور کو ایک اور ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ ظلمات یعنی برائی کے راستے کثیر ہیں، اس لیے جمع کے صیغے کے ساتھ بیان ہوا، اور نور ایک بیان ہوا، انوار نہیں کہا گیا۔ یاد رہے کہ مومنوں کے نور کی طرف جانے کا سب سے بڑا ذریعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں۔ تو پتہ چلا کہ نور کی طرف نکالنے والے نور خود ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے۔ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، گزشتہ آیت میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا تھا، اب ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نور والوں کے پیشوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تاریکی والوں کا پیشوا نمرود تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی،
لیکن اس نے شکر اور اطاعت بجا لانے کے بجائے تکبر اور غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا بھی یہی تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد اسے توحید کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات وہی پیدا فرماتا ہے۔ خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی گواہی ہے کہ تو ایک بے جان پانی تھا جسے اس کریم نے انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی۔ نیز میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو مار دیتا ہے، انہیں موت دے دیتا ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت اور حیات میں موجود ہے، لہٰذا اس خداوند قدوس کے وجود سے بے خبر رہنا یہ کمال درجے کی جہالت اور حماقت اور انتہائی بد نصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے بن نہ پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے اس نے خواہ مخواہ کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کے نزدیک زندہ کرنا تھا، اور یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور کہاں چھوڑنا، اور کہاں موت اور حیات کو پیدا کرنا، ایک بے جان پانی کو زندہ انسان بنا دینا، قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا، اور بجائے اس کے زندہ کو چھوڑ دینے کو زندہ کرنا کہنا کہ ایک بندہ زندہ تھا اور اس کو مار ڈالنے کے بجائے اس نے چھوڑ دیا، اس کی گرفتاری ختم کر دی، اس کو وہ کہتا ہے کہ میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ یہ اس کی انتہائی درجے کی حماقت اور بے عقلی والی بات تھی، اور عقل و شعور رکھنے والوں پر اسی سے ظاہر ہو گیا تھا کہ جو دلیل و حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی وہ ہر شک و شبہ کو کاٹ دینے والی ہے، اور اس کا جواب ممکن نہیں۔ لیکن چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب تو دینا ہی تھا، اگرچہ وہ سراسر باطل تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیری قدرت میں نہیں، اے ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار، تو اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا دے، اور وہ یہ کہ ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل دے، یعنی سورج جو مشرق سے نکلتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اب یہ کاؤنٹر اٹیک تھا، اس سے بحث مزید کرتے تو وہ تو بے وقوف انسان تھا، اس نے مزید کچھ خواہ کی پچ نکالنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ذہین تھے، آپ نے اس کو فوراً دوسری دلیل پیش کی، اور آپ نے فرمایا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، میرا خدا نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر سورج بھی تیرے ہاتھ میں ہوگا، تو پھر تو اسے مغرب سے نکال کے دکھانا۔ یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس آیت سے عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اکثر انبیاء نے اپنی قوم کے منکرین سے مناظرہ فرمایا، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا، لہٰذا مناظرہ کرنا یہ برا نہیں بلکہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ البتہ اس میں جو تکبر و سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو داخل ہو گیا ہے وہ برا ہے، اور علماء کرام میں سے جنہوں نے اس کی مذمت بیان کی ہے وہ اسی صورت سے متعلق ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں مناظرے کے بارے میں اسی طرح کی چند اہم باتیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مناظرہ غلبہ حاصل کرنے، دوسروں کو لاجواب کر دینے، اپنے فضل و شرف کو ظاہر کرنے، لوگوں کے سامنے منہ کھول کھول کر باتیں کرنے، فخر و تکبر اور دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی غرض سے ہو، وہ اللہ کے نزدیک تمام بری عادات کا منبع ہے، اور اللہ کے دشمن شیطان کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ باطنی برائیوں مثلا تکبر، خود پسندی، حسد، بغض، پاک باز بننے اور حب جا وغیرہ کے ساتھ مناظرے کو وہی نسبت ہے جو شراب کو ظاہری برائیوں مثلا بدکاری، الزام تراشی، قتل اور چوری وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح وہ شخص جسے شراب نوشی اور بے حیائی کے باقی کاموں کا اختیار دیا جائے تو وہ شراب نوشی کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتا ہے، پھر وہ نشے کی حالت میں باقی بے حیائیوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر دوسروں کو نیچا دکھانے اور مناظرے میں غالب آنے کی خواہش طاری ہو جائے اور وہ جاہو مرتبے کا طالب ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تمام خباثتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ تمام مذموم اخلاق اس میں پھر ہیجان پیدا کرتے ہیں
اور اس کی آخرت تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ عقائد و نظریات، معمولات اہل سنت اور دیگر دینی مسائل میں کسی سے مناظرہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ علم، مضبوط حافظہ، مہارت و تربیت، حاضر جوابی اور دیگر کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر مناظرہ کرنا انتہائی سخت جرت اور اپنی گمراہی اور اخروی بربادی سے بے خوفی کی علامت ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جس سے مناظرہ کر رہا ہے اس کی کوئی بات دل میں جم جائے اور یہ مناظرہ کرنے والا گمراہ ہو جائے۔ لہذا علم مناظرہ کے ماہر علماء کے علاوہ کسی کو بھی مناظرے کی اجازت نہیں۔ آج کل جو عام لوگ ایک دو کتابیں پڑھ کر یا دو چار تقریریں مناظرے سن کر ہر راہ چلتے سے مناظرہ شروع کر دیتے ہیں، یہ طرز عمل شرعاً ناجائز اور انتہائی خطرناک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ عوام کو کسی بھی صورت مناظرے اور بحث و مباحثے کی اجازت نہیں، ان پر لازم ہے کہ اپنے عقائد کو صحیح رکھیں اور بحث کی جگہ پر معاملہ علماء کے حوالے کر دیں۔ پھر علماء کو بھی ہدایت یہ ہے کہ کسی اہم مقصد اور فائدے کے بغیر بلا ضرورت مناظرے کے میدان میں جانے سے گریز کریں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو تمام فنون کا ماہر ہو، تمام پیچ جانتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، تمام ہتھیار پاس ہوں، اس کو بھی کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ بھیڑیوں کے جنگل میں جائے؟ ہاں، اگر اس ماہر عالم کو ضرورت آ پڑے تو مجبوری ہے، پھر گمراہوں سے، بد مذہبوں سے مناظرہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے علم کو پھر کام میں لائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکام کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں بسانے ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے آیت مبارکہ سے اگلے درس میں آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔